يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ناظرین کرام، تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں. بات چل رہی تھی ذکر کی کہ ذکر کیسے ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے. ذکر کا مطلب لفظ نہیں ہے، کبھی بھی لفظ اس ذکر کی روح تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. لفظ ہمیشہ غالب ہوا کرتے ہیں، مفہوم اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. لفظ کو اگر کہیں پر لکھا جائے اور اس کو کھرچا جائے تو اس کے اندر سے مفہوم نہیں نکلتا، بلکہ یہ اس کا معنی ہے، اس کے اندر موجود وہ مفہوم جس کو آپ نے لفظ کا لباس پہنایا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ الفاظ خود ہدف نہیں ہیں، بلکہ ہدف ان کے اندر پوشیدہ وہ معنی اور وہ مفہوم ہے جس کو ان لفظوں نے اپنا لباس دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا دل متوجہ ہو. ذکر کا مطلب ہے انسان کی روح متوجہ ہو. ذکر کا مطلب ہے انسان کی فکر متوجہ ہو. اس لیے کہا گیا کہ تفکر الساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی وہ سوچ جس کے نتیجے میں انسان کی روح اللہ سے متصل ہو اور روح ذکر پر مجبور ہو جائے، وہ تفکر 70 سال کی بغیر روح کے اذکار اور عبادات پر فوقیت رکھتی ہے. اس لیے یہ یقینی ہے کہ یہ جو ذکر ہے، ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی بھی ہونا چاہیے. یعنی انسان کا دل بھی اس ذکر پر مجبور ہو اور وہ ذکر کرے. ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، بیٹھے بیٹھے کہا الحمدللہ رب العالمین. نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے جنت میں اپنے لیے ایک درخت اگایا ہے. صحابی بڑا خوش ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو میں جنت میں نے باغات کے باغات اگا دیے ہوں گے، اس لیے کہ میں ہر روز صبح سے شام تک ان اذکار میں مصروف رہتا ہوں. فرمایا کہ ہاں، اگر تم نے پیچھے سے آگ نہ بھیجی ہو ان باغات کو جلانے کے لیے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب تم ذکر کرتے ہو تو ذکر روح رکھتی ہے، اس کی وہ روح عالم معنی میں، عالم آخرت میں اپنی حقیقی شکل اور صورت کے ساتھ سامنے آتی ہے، اور تمہاری اس ذکر کی روح جنت میں موجود ان نعمتوں کی صورت میں موجود ہے. لیکن اگر ان اذکار کے ساتھ کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی پر تہمت لگاتے ہو، کسی پر کیچڑ اچھالتے ہو، کسی کی کردار کشی کرتے ہو، کسی کا دل دکھاتے ہو، کسی کو نقصان پہنچاتے ہو، کسی کی دل آزاری کرتے ہو، کسی کی زندگی میں روڑے اٹکاتے ہو، ہر وہ عمل جس سے تمہارے وجود کے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف پہنچے وہ آگ ہے. تم صبح سے شام تک ذکر کرو اور اس کے بعد ایک تکلیف کسی کو پہنچاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر ایک طرف اور وہ تمہاری طرف سے پہنچنے والی تکلیف دوسری طرف ترازو کے پلڑے میں ہو اور پھر اس کو تول کر دیکھا جائے کون سا بھاری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آب زمزم نکالنے کے لیے تم نے صبح سے شام تک محنت کی ہو اور ایک جرکین، ایک بالٹی، ایک پورا کین تم نے بھر لیا ہو، بھرنے کے بعد آخر میں ایک قطرہ اس میں نجاست کا ڈال دیا ہو، ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ جو تم ان الجنت قیعان وغراسها
لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، واللہ اکبر. جنت ایک بے نعمت بیابان ہے، بے زرع بیابان ہے، خشک بنجر میدان ہے، اور اس کا پھل، اس کی نعمتیں، اس کے درخت، اس کے باغات کیا ہیں؟ الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، اللہ کے اسماء گرامی ہیں، قرآن کی آیات ہیں. جب تم یہ تمام چیزیں پڑھتے ہو، سنتے ہو، عمل کرتے ہو تو یہ تمہاری جنت کو آباد کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن اگر یہ سارا کرو اور کرنے کے بعد پیچھے سے ماچس سلگاؤ اور آگ بھیج دو، تو تمہاری ایک حرکت، ایک گناہ، ایک غلطی ان تمام تمہاری اپنی بنائی ہوئی نعمتوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہیں. ان الجنت قیعان وغراسها لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، واللہ اکبر. اس بیابان میں تم نے جو محنت کی ہے اور فصلیں اگائی ہیں، ان فصلوں کو اپنے کسی غلط عمل کے نتیجے میں جلاؤ مت، اس کو محفوظ رکھو. کل نفس بما رہینۃ، ہر انسان گروی ہے اپنے ہی عمل کے، اپنے عمل سے ہٹ کر کچھ نہیں آئے. جو کچھ وہ کرے گا وہی اس کا سرمایہ ہے، چاہے منفی معنوں میں، چاہے مثبت معنوں میں. میں ایک غلط بیانی کرتا ہوں، ایک گالی دیتا ہوں، ایک بے حرمتی کرتا ہوں، ایک کسی کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک دفعہ کسی شخص کے دل کو توڑتا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چھوٹا جرم ہے؟ نہیں، بہت بڑا جرم ہے. چاہے میں صبح سے شام تک ذکر کروں، لیکن وہ ذکر لفظی ہے، روح کا ذکر نہیں ہے، ذکر معنوی نہیں ہے. جب ذکر معنوی نہیں ہے، روح کا ذکر نہیں ہے، تو ان لفظی اذکار سے میں اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، حرم کعبہ میں تھے، تشریف لائے، حرم کعبہ کی زیارت کی، طواف کیا، اور اس کے بعد حرم کی بلڈنگ کو، حرم کی دیواروں کو، حرم کے اس چار کونا عمارت کو دیکھا، اور اس کی طرف دیکھ کر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے گھر، اے کعبۃ اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بڑا ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے. کائنات میں بسنے والے تمام مسلمانوں اور موحدین کو اللہ نے دعوت دی ہے تیرے گرد گھومنے کی، تیرے گرد طواف کرنے کی، اور تجھے چومنے کی. اتنا تیرا مقام، اتنی تیری عظمت. اس کے بعد فرمایا لیکن اے کعبہ یاد رکھ کہ تیری عزت اور تیری تکریم، تیرے تقدس، تیرے مقام سے زیادہ ایک مؤمن کا مقام ہے، ایک مؤمن کا مقام. فرمایا کہ اگر ایک مؤمن کی دل آزاری کرو، ایک مؤمن کی حرمت کو پامال کرو، ایک مؤمن کی عزت کو پامال کرو، ایک مؤمن پر تہمت لگاؤ، ایک مؤمن کے حوالے سے پروپیگنڈے کرو، ایک مؤمن کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، ایک مؤمن کو اذیت دو، تو یہ جو ایک مؤمن کو اذیت دینا ہے، یہ کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم ہے. اس لیے کہ کعبے کو ڈھانے کے بعد اس کی تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن ایک مؤمن کی عزت کو پامال کرنے کے بعد اس کی تعمیر ممکن نہیں ہے. صادق آل محمد علیہ وعلی آبائہ الصلاۃ والسلام نے یوں ہمیں بتایا کہ ذکر عملی کیا ہے اور ذکر لسانی کیا ہے. ذکر عملی یعنی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ہمارا ہاتھ ذکر میں مصروف ہو، ہماری نگاہیں ذکر میں مصروف ہوں، ہماری زبان بھی ذکر میں مصروف ہو. جو زبان کہے اس پر عمل ہمارے ہاتھ کریں، اس پر عمل ہماری آنکھیں کریں، اس پر عمل ہمارے کان کریں. ہمارے کان غیبتیں نہ سنیں، ہمارے کان گانے نہ سنیں، ہمارے کان جھوٹ نہ سنیں، ہماری آنکھیں حرام کو نہ دیکھیں، ہمارے قدم حرام کی طرف نہ اٹھیں.
ہمارے ہاتھ حرام کی طرف نہ جائیں، ہمارے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ آئیں، ہمارا ہاتھ حرام نہ لکھے۔ امیر المؤمنین کی زندگی دیکھیے، امیر المؤمنین سے بڑھ کر کائنات میں کامل ترین انسان کوئی اور نظر آتا ہے؟ کامل ترین انسان، وہ ہستی جو اللہ کی صفات کا کائنات میں مظہر ہے، وہ ہستی جو خلیفۃ اللہ کے اس منصب پر فائز ہے، وہ ہستی جو کامل ترین ہستی ہے، لیکن وہی ہستی جو راتوں کو اٹھتی ہے۔ جب امیر المومنین راتوں کو اٹھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں اور اشک بہاتے ہوئے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ سلمان فارسی سفر سے واپس آئے، مدینہ کے نخلستانوں سے گزرتے ہوئے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، آواز نے انہیں متوجہ کیا، پریشان ہوئے، رات کی اس تاریکی میں سحر کے موقع پر یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ گئے اس آواز کی طرف، کیا دیکھا؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صحرائے مدینہ میں مدینے کی ریتلی زمین پر اپنی پیشانی رکھے رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور مناجات الہی میں مصروف، ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ اور اس کیفیت میں ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نے ان کے گالوں کے نیچے کی زمین کو تر کر دیا ہے۔ جب قریب آئے، ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا گویا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی روح پرواز کر چکی ہے۔ پریشان ہوئے، بھاگم بھاگ آئے، در اقدس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر دستک دی۔ بی بی دو عالم نے پوچھا کون؟ فرمایا سلمان ہوں۔ کہا رات کے اس پہر کیا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ یا سیدۃ نساء العالمین، اے اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی، میں نے آپ کے شوہر علی مرتضیٰ کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، میں پریشان ہو کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ فرمایا کہ سلمان، کیا تم نہیں جانتے کہ علی کی ہر رات کی روش یہی ہے اور علی اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر اور فکر کرتے ہیں، اور اس طرح سے اشک بہا کر ایک ایسی ماں کی طرح سے جس کے جوان بیٹے کا لاشا اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہو، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور گریہ و بکا کرتے ہیں۔ یہ علی کی ہر شب کی روایت ہے، ہر شب کی ان کی سنت ہے۔ جو انسان جتنا کامل ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا اللہ سے راز و نیاز کرے گا۔ اس لیے صادق آل محمد سے جب کسی نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنی اس کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے، جب وہ راز و نیاز کرتا ہے، جب وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ انبیاء کی روش یہ تھی، بکا کہا گیا بعض انبیاء کو، بہت زیادہ رونے والے۔ امیر المومنین کی اپنی روش یہی تھی، باقی ائمہ کی اپنی روش یہی تھی، سید الساجدین کی اپنی روش یہی تھی، رونے والے۔ کیونکہ یہ جو رونا ہے، یہ انہیں اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ یہ رونا کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رونا کسی دکھ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رونا اللہ سے جدائی اور اللہ سے فاصلے کی وجہ سے ہے۔ اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ تنہائیوں میں اسی طرح سے روتے ہیں۔ اس لیے آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے یہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں جب ہم نجف میں ہوتے تھے تو ہم فخر محسوس کرتے تھے کہ نجف میں 70-80 سے زیادہ اولیاء ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے تھے، اور حرم امیر المؤمنین میں سحر کے موقع پر نماز شب میں دعائے ابو حمزہ صومالی اپنے نماز شب کے قنوت میں پڑھنے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ ہوتی تھی۔ یہ وہی لوگ اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں جن کو دعائے ابو حمزہ صومالی کی باریکیوں اور اس کی لطافتوں کا علم ہو، اور انہوں نے پڑھا ہو اور دیکھا ہو کہ وہ کتنی بڑی لذت ہے اس مناجات میں جس کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی
حضرت سید الساجدین امام زین العابدین کی تعلیم کردہ دعا ہے، لیکن ایسی دعا جو روح کی آواز ہے، ایسی دعا جو انسان کو پرواز کے لیے پر عطا کرتی ہے، ایسی دعا جو انسان کو الہی بنا دیتی ہے، ایسی دعا جو انسان کی روح کے اندر موجود تمام قدورتوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ ایسی دعا، ایسا ذکر اور ایسا نسخہ ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر صرف لفظی نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے مزے سے تسبیح ہاتھ میں لے کے غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تسبیح کے دانے پھیرتے ہیں، پھیرتے ہوئے دوسروں سے جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ کفر ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر چونکہ تسبیح کے دانوں کا پھیرنا نہیں ہے، جیسا کہ عرض ہوا، ذکر انسان کی روح کی عکاسی ہے کہ وہ روح تڑپے اور اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح سے حاضر ہو، اور حاضر ہو کر اپنی تمام تر کوتاہیوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ سے مانگے۔ جب انسان اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ذکر و فکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اہل الذکر بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بحق علی و آل علی ہم سب کو نواز دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب المصطفى اللہ